بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اور جب اٹھایا اپنا سر دوسرے سجدے سے دوسری رکعت میں افترش رجلہ الیسریٰ بچھا دے اپنے بائیں پاؤں کو فجلس علیہ پس اس پر بیٹھ جائے ونصب الیمنی نصبا اور کھڑا کرے دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ووجہ اصابعہ نحو القبلہ اور منہ کرے اپنی انگلیوں کا قبلے کی طرف ہکذا وصفت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الصلاۃ، اسی طرح بیان کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے کو نماز کے اندر۔ آئی بات سمجھ میں؟ ووضع یدیہ علی فخذیہ اور رکھے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر وبسط اصابعہ اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھے وتشہد اور تشہد پڑھے۔ یروی ذلک فی حدیث وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کیا گیا ہے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعِ يَدِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، کیونکہ اس میں متوجہ رکھنا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو قبلے کی طرف، یعنی رانوں پہ رکھے گا تو انگلیاں قبلے کی طرف۔ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت ہے جلست علی الیتہ الیسریٰ، وہ بیٹھے اپنے بائیں کولہے پر۔ کولہا سمجھتے ہو؟ کولہا سمجھتے ہو؟ کولہا سرین کو کہتے ہیں، اس کو سرین سمجھتے ہو؟ ہاں نہیں، کولہا کسے کہتے ہیں بتائیں؟ سرین پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ چتڑ۔ ہاں، عورت جو ہے وہ کیا ہے، بائیں کولہے پہ بیٹھے گی۔ عورت کی ویلی اتیار او دیکھو بایاں کولہا نیچے آ گیا نا، ہاں بایاں کولہا نیچے آ گیا نا، زمین پہ کیا آ گیا، کولہا آ گیا نا، یہ کہاں ہے؟ اس طرف والا نیچے ہے نا، ہاں آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر عورت ہے تو بیٹھے اپنے بائیں کولہے پر۔ واخرجت رجلیہ، اور اپنے پاؤں باہر نکالے من الجانب الایمن، دائیں جانب سے باہر، لأنہ اثر لہا، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ سطر والا ہے۔ اور تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ الی آخر۔ سمجھا؟ فہذا تشہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تشہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، فإنہ قال، بس بے شک انہوں نے فرمایا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدی، میرے ہاتھ سے، وعلمنی التشہد، اور آپ نے مجھے التحیات سکھائی، کما کان یعلمنی سورۃ من القرآن، جیسے آپ جو ہے وہ مجھے سکھاتے تھے قرآن کی صورت، اور فرمایا قل، کہو التحیات للہ الی آخر۔ سمجھا؟ والاخذ بہذا اولی، اور اس تشہد کو لینا زیادہ بہتر ہے من الاخذ بتشہد ابن عباس، حضرت ابن عباس کی تشہد کو لینے سے۔ وہ حضرت ابن عباس کی تشہد کیا ہے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ ورسولہ، ہاں یا محمد رسول اللہ، لأن فیہ الامر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تشہد میں حکم ہے، کیا ہے؟ قل، سمجھا؟ واقلہ الاستحباب، اور امر کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ استحباب کا ہے، واجب نہیں تو مستحب تو ہوگا۔ والالف واللام، اور اس میں الف اور لام ہے، یعنی السلام علیکہ، اور اس میں کیا ہے؟ سلام علیکہ، وہما للاستغراق، اور وہ استغراق کے لیے ہیں، الف لام یعنی سب سلامتیاں تم کو، نہیں مستحب وہ ہے، بہتر ہے کہ وہ پڑھے۔ ہاں
وزیادت الواو ہوئی علی تجدید الکلام، اور اس میں واو کی زیادتی ہے. الصلوات کیا تحیات للہ والصلوات ہے نا، اس میں کیا ہے تحیات المبارکۃ الصلوات، ٹھیک ہے، اس میں واو نہیں ہے، اس میں تجدید کلام ہے. کما فی القسم، جیسے قسم میں ہوتا ہے. وتاکید التعلیم، اور تعلیم کی ایک تاکید ہے، پکڑا ہاتھ سے اور آپ نے ایسے سکھایا جیسے قرآن کی صورت سکھاتے ہیں، تو اس میں تعلیم کی تاکید بھی ہے. نہیں سمجھا؟ تو اس وجہ سے اس کو لینا اولا ہے. فلا یزید علی ھذا فی القاعدۃ الاولی، اور نہ زیادتی کرے اس پر پہلے قاعدے میں. لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی وجہ سے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ وآخرها، کہ سکھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھنا نماز کے درمیان میں اور آخر میں. فإذا كان وسط الصلاۃ، جب نماز کا درمیان ہو، ٹھیک ہے، نہض اٹھ جائے. اذا فرغ من التشہد، جب تشہد سے فارغ ہو. وإذا كان آخر الصلاۃ، جب نماز کا آخر ہو. دعا لنفسه بما شاء، تو دعا مانگے اپنے لیے جو چاہے. ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب وحدها، اور قرأت کرے آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ کتاب کا، یعنی سورہ فاتحہ کا. حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ ان النبی علیہ السلام، کے بے شک نبی علیہ السلام نے قرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، کہ آپ نے قرأت فرمائی آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ. وہذا بیان الافضل ہوا صحیح، اور یہ افضل کا بیان ہے اور یہی صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، صرف سبحان اللہ پڑھتا ہے، پھر بھی جائے. کچھ بھی نہیں پڑھتا، ایسے ہی قیام کرتا ہے، پھر بھی جائے. سورہ فاتحہ نہ پڑھے آخری دو رکعتوں میں تب بھی جائز ہے، تسبیح پڑھے پھر بھی جائز ہے، سمجھا؟ اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے پھر بھی فرض کی آخری دو رکعتوں میں، ٹھیک ہے. لأن القراءة فرض في الركعتين، کیونکہ قراءت جو ہے وہ پہلی دو رکعتوں میں فرض ہے. علامہ آیاتی کا جو آپ کے پاس انشاءاللہ آئے گا من بعد میں انشاءاللہ تعالی. وجلس فی الاخیرہ، اور آخری قاعدے میں بیٹھے. کما جلس فی الاولی، جیسے کہ پہلے قاعدے میں بیٹھا. لما روینا من حدیث وائل و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے کہ جو ہم نے روایت کی حدیث ہم عائشہ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وَلِأَنَّهَا شَقُّ عَلَى الْبَدَنِ، کیونکہ اس صورت میں بیٹھنا بدن پر زیادہ مشکل ہے. وَكَانَ أَوْلَى مِنَ التَّوَرُّكِ، لہذا وہ تورک سے اولا ہے. تورک کہتے ہیں جس طرح عورتیں بیٹھتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک. الذي يميل إليه مالک، جس کی طرف مائل ہوئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ. والذي يروى، اور جو روایت کیا گیا ہے کہ انہ علیہ السلام قعد متورکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کے ساتھ قاعدہ فرمایا. ضعفہ طحاوی، امام طحاوی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. او یحمل علی حالت الکبر، یا اس کو جو ہے بڑھاپے پر حالت پر معمول کیا جائے گا، یا بیماری کی حالت پر معمول کیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.